بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے تالیف کردہ متن عقیدۃ اہل سنت والجماعہ کی شرح کی مجالس جاری ہیں۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم آخرت پر ایمان کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو پڑھیں گے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الَّذِي لَا يَوْمَ بَعْدَهُ، اور ہم ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر جو کہ قیامت کا دن ہے کہ جس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہے۔ حِينَ يُبْعَثُ النَّاسُ أَحْيَاءً لِلْبَقَاءِ إِمَّا فِي دَارِ النَّعِيمِ وَإِمَّا فِي دَارِ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے، یا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی جنت میں، دار النعیم میں، وَإِمَّا فِي دَارِ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، یا پھر اس جگہ پر کہ جو دردناک عذاب کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ ایمانیات کے دو اہم ترین ارکان ہیں، اور یہ دو ایسے ارکان ہیں جن کا اکثر قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی اکٹھے ذکر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور اسی طرح اور بہت ساری نصوص کے اندر ان دونوں ارکان کا اکٹھے ذکر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے ضمن میں رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے، اور جو کچھ بھی جس چیز کے بارے میں بھی اللہ رب العزت ہمیں خبر دے اس پر ایمان لانا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ضمن میں ہی شامل ہے۔ تو اسی لیے عموماً ایمانیات کے تمام ارکان کو ذکر کرنے کے بجائے انہی دو بنیادی ارکان کا ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اس سے مراد مکمل ایمانیات اور تمام ایمانیات جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ شیخ کہتے ہیں فَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَهُوَ إِحْيَاءُ اللَّهِ تَعَالَى الْمَوْتَى، ہم بعث بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا مردوں کو دوبارہ اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا۔ حِينَ يَنفَخُ إِسْرَافِيلَ فِي الصُّورِ النَّفْخَةَ الثَّانِيَةَ، اور یہ تب ہوگا جب اسرافیل سور میں دوسری مرتبہ جو ہے وہ پھونکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں میں ہوں گے اور جو کوئی بھی زمین میں ہوں گے وہ مر جائیں گے، وہ گر پڑیں گے، اور إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور دوبارہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جو ہے ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اٹھا لے گا۔ تو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، اور جو سور کا پھونکا جانا ہے اس سے مراد دو مرتبہ سور کا پھونکا جانا ہے۔ قرآن مجید کے اندر نفختان کا ذکر ہے، یعنی کہ سور دو مرتبہ پھونکا جائے گا، اور پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوقات جو اس وقت زندہ ہوں گی وہ مر جائیں گی، اور دوبارہ سے جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو دوبارہ اٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو یہ پہلا سور ہے کہ جس کے نتیجے میں تمام موجود مخلوقات وہ مر جائیں گی۔ اور ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دوبارہ سے جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کر دے گا اور دوبارہ سے اٹھا لے گا۔ سورہ نمل کے اندر ایک اور سور کا بھی تذکرہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو اس سور کے نتیجے میں مخلوق کے گھبرا جانے اور ان کے گھبراہٹ میں پڑ جانے کا ذکر ہوا ہے۔ تو درست بات یہ ہے کہ اس سے مراد وہ پہلا سور ہی ہے، اور اس کی توجیہ علماء اس طرح کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ پہلا سور جب اس کا آغاز ہو تو لوگ جو ہے وہ گھبرا جائیں، اور جب وہ باقی رہے اور جب وہ طویل ہو جائے تو اس کے نتیجے میں تمام لوگ اور تمام جو موجود مخلوقات ہوں وہ فنا ہو جائیں، اور وہ جو ہے وہ موت سے ہمکنار ہو جائیں۔ تو بہرحال النفخۃ نفختان، النفخ نفخان یا النفخۃ نفخان، اس طرح کر کے علماء جو ہے وہ اس بات سے تعبیر کرتے ہیں کہ سور کا پھونکا جانا جو ہے وہ دو مرتبہ ہے،
اور ایک مرتبہ لوگوں کی موت کے لیے اور ایک مرتبہ دوبارہ سے لوگوں کو اٹھائے جانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں فَيَقُومُ النَّاسُ مِن قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اب جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے رب العالمین کی طرف، حفاتن بلا نعال عوراتن بلا ثیاب اور غرلن بلا خطان، اور حال یہ ہوگا کہ وہ ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ مخلوق کا اور تخلیق کا آغاز کیا، ہم اسی طرح دوبارہ جو ہے وہ تخلیق کو لوٹائیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، ہم ضرور یہ کام کر کر رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد مؤلف نے حساب کتاب کا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے حساب کتاب میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں کے صحیفے ان پر پیش کیے جائیں گے، حساب العرض جس کو کہتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِصَحَائِفِ الْأَعْمَالِ تُعْطَى بِالْيَمِينِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ الظُّهُورِ بِالشِّمَالِ، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مخلوق کے صحیفے، ان کے اعمال نامے ان کے اندر تقسیم کیے جائیں گے، اور یا تو وہ دائیں جانب سے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یا پھر پیٹھ کے پیچھے سے اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پس جو کوئی دائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ، اپنی کتاب دیا جائے گا تو اس سے تو بڑا آسان حساب ہوگا، اور یہ حساب اس سے مراد یہی اعمال ناموں کا پیش ہونا ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی جانب بڑا خوشی سے لوٹ جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، اس کے پچھلی جانب سے اس کو اس کا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا تو وہ موت کو آوازیں دے گا، موت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کا اچھا یا برا بخت، اچھا یا برا نصیب وہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور یہ قیامت کے دن یہ انسان کے سامنے نکل کر آ جائے گا اس کے اعمال نامے کی صورت میں، اور وہ کھلا ہوا ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا یقال لہ، اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنا اعمال نامہ آج خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ انسان خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس نے اپنی دنیا کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر کیا کیا ہے۔ تو یہ اعمال ناموں کا مخلوق پر پیش ہونا، اس کا قرآن مجید نے کئی جگہوں پر کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ اعمال ناموں کے ملنے کے بعد لوگوں کے مختلف رد عمل جو ہے وہ کیا ہوں گے۔ وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اور وہ لوگ کہ جن کو پشت کے پیچھے سے اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا ان کے غم کا کیا عالم ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ کہیں گے ہاؤم اقرؤ کتابیہ، آ جاؤ دیکھو پڑھو میری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن جو ہے وہ میرا اپنے اعمال نامے سے ملاقات میری ہو کر رہے گی اور میرا اپنے اعمال سے سامنا ہونے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا اور اس کے رد عمل کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اہل سنت موازین پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور موازین سے مراد اعمال کے تولے جانے کے لیے نصب کیا جانے والا میزان اور نصب کیے جانے والے ترازو ہیں۔ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْمَوَازِينِ تُوضَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان نصب کیے جائیں گے اور کسی پر بھی بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ کسی کے اعمال میں سے بھی کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیت مؤلف نے یہاں پر اسی لیے پیش کی ہے کہ اس میں مثقال ذرۃ کا تذکرہ ہے، اور مثقال یہ وزن ہے اور ذرۃ یہ بالکل معمولی سی چیز ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا معمولی سا اچھا عمل بھی اور معمولی سا برا عمل بھی وہ وزن کیے جانے سے بچ نہیں سکے گا۔ اور اس کے بعد مؤلف نے یہ آیات ذکر کی ہیں، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ تو وہ لوگ جن کا میزان اور جن کا ترازو وہ بھاری ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کا ترازو ہلکا پڑ جائے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والے اور نقصان پانے والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح مؤلف نے یہ آیت بھی ذکر کی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ تو یہ تمام آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کا کوئی بھی عمل وہ بدلہ دیے جانے سے رہے گا نہیں، اور انسان کے تمام اعمال کا اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح حساب کرے گا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اگر وہ رائی کا دانہ بھی ہوگا تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے، اور ہم جو ہے وہ حساب کرنے کے لیے خوب کافی ہیں۔ یہ اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے یا مختلف اقوال ہیں کہ کیا چیز تولی جائے گی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بندے کا وزن کیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ بندوں کے اعمال ناموں اور صحیفوں کا وزن کیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال کو مادی شکل اور حصی شکل دی جائے گی اور ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ بات اس کا احتمال موجود ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوں، اور یہ ان تمام طریقوں سے اعمال کا اور اعمال کرنے والوں کا اور اعمال کے جو دفتر ہیں، جو صحیفے ہیں، ان تمام چیزوں کا وزن کیا جائے، یہ کوئی بعید نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ قادر ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا مسئلہ ذکر کیا ہے جو کہ شفاعت کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خاصة يشفع عند اللہ تعالی بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت عظمی یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور یہ خاص اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے کہ اے اللہ بندوں کا حساب کتاب اس کا آغاز کر دیجئے، کیونکہ بندے اس طویل دن میں بہت پریشان ہوں گے، اور وہ پہلے اپنے غم کو اور اپنی مشکل اور پریشانی کو لے کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور پھر نوح کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ کے پاس جائیں گے، اور یہ تمام کے تمام جو ہے وہ معذرت کر لیں گے، اور پھر جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے انا لہا، یہ کام میرا ہی ہے، یہ کام میرے ہی لیے ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کریں گے، اور بندوں کے حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ تو یہ شفاعت عظمیٰ ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِالشَّفَاعَةِ فِي مَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اسی طرح ہم اس شفاعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو کہ ان ایمان والوں کی ہوگی کہ جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور وہ اس لیے ہوگی کہ وہ جہنم سے نکل سکیں، اور یہ جو شفاعت ہے وہی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ من النبیین والمؤمنین والملائکہ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، دیگر انبیاء کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے، یہ تمام کے لیے ہے۔ وَبِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، اور اس بات پر بھی اہل سنت ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سی مخلوق کو جن کے پاس اصل ایمان اور توحید موجود ہوگا لیکن وہ اپنے کبائر کی وجہ سے، مختلف فسق و فجور کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل اور رحمت سے بھی جہنم سے نجات دے گا۔ یعنی کہ جہنم میں جانے والے ایماندار لوگ جن کے پاس اصل توحید، جن کے پاس ایمان موجود ہوگا، جو کافر نہیں ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن گئے اور جہنم میں وہ چلے گئے،
تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف لوگوں کی شفاعت کے ذریعے اور پھر آخر میں اپنے فضل اور اپنے کرم سے جہنم سے جو ہے وہ ان کو نکالے گا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، بخلاف اہل بدعت کے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو جہنم میں چلا گیا تو اس کے لیے پھر جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ اور کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مؤلف نے حوض کے مسئلے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ حوض عطا کرے گا، کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِحَوْضِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَاؤُهُ أَشَدُّ بِيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ طُولُهُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة يرده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك۔ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم حوض عطا کرے گا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوبصورت اس کی خوشبو ہوگی، اور اس کا طول، اس کی چوڑائی وہ 1 مہینے کی مسافت ہے، اور اس کا عرض وہ 1 مہینے کی مسافت ہے، اور اس کے اندر موجود برتن وہ آسمان کے ستاروں کی طرح تعداد میں زیادہ ہیں اور اپنے حسن میں خوبصورت ہیں۔ اور یہ ایسا حوض ہے کہ جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے ایمان والے وارد ہوں گے، اور جو ایک مرتبہ اس سے پی لے گا اور وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور وہ طویل دن گزارنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حوض کے بارے میں جو حدیث ہے، یہ 40 سے زیادہ اس کے بارے میں احادیث مختلف صحابہ سے مروی ہیں، اور یہ اہل سنت کے عقیدے کا حصہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوض پر ایمان رکھنا۔ اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اہل بدعت میں سے بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حوض کا انکار کیا ہے، اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ کوئی شخص اس کرامت کا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس فضیلت کا انکار کر دے۔ اور اسی لیے بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جو بندہ کسی کرامت کا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ملنے والی کسی ایسی نعمت کا انکار کرتا ہے، وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو جو اہل بدعت نے حوض کا انکار کیا ہے، وہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوض پر پیش ہوں گے، اور کس طرح وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے حوض کوثر پہ پانی پینا ان کو نصیب ہو سکے گا۔ تو حوض پر ایمان لانا اور اس کے بارے میں جو آثار وارد ہوئے ہیں ان پر یقین رکھنا، یہ اہل سنت کے عقیدے میں سے ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم ایمان بالآخرہ سے متعلق دیگر جو مباحث ہیں ان کو مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔